محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں قباء نامی جگہ پر قیام فرمایا اور سب سے پہلے وہاں ایک مسجد بنائی۔ آج وہ مسجد قباء کے نام سے جانی جاتی ہے۔ پھر وہاں سے مدینہ گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا، اور وہیں قریب میں خالی جگہ تھی جو 2 یتیم بچوں کی تھی۔ آپ نے معاوضہ دے کر وہاں مسجد کی تعمیر فرمائی، جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں۔ وہ مسجد صرف مسجد نہیں تھی بلکہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس بھی تھی، وہ پریزیڈنٹ ہاؤس بھی تھی، فوجی چھاؤنی بھی تھی، تعلیم و تعلم کے لیے ایک درسگاہ، ایک یونیورسٹی، ایک جامعہ، ایک اسکول بھی تھی۔ یعنی تمام طرح کے کام، اصلاحی، رفاہی، فلاح و بہبودی اور تعلیمی ہمہ جہتی کام اس جگہ سے انجام دیے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو تیار کیا۔ آپ کے دور میں یہ سارے کام مسجد سے ہوتے رہے۔ خلفائے راشدین مہدیین کے دور میں بھی یہ کام ہوتے رہے اور بعد تک ہوتے رہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، مدرسے ہیں، جامعات ہیں، وہ تمام کے تمام کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو تقریباً کی تاریخ مسجد سے نکل کر آتی ہے، چاہے جامع ازہر ہو یا دارالعلوم دیوبند ہو۔ مسجد چھتہ کے انار کے درخت کے نیچے سے شروع ہونے والا یہ مدرسہ آج پوری دنیا میں مشہور معروف ہے، اور ان کے فیض یافتگان پوری دنیا کے گوشے گوشے میں موجود ہیں۔ اور وہی ادارہ ترقی کرتا ہوا دارالعلوم دیوبند بن گیا۔ تو مسجد کی ایک بڑی اہمیت ہے، ایک بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے اسلامی معاشرے میں، اسلامی سوسائٹی میں، اسلامی معاشرے کی تشکیل میں مساجد کا کردار بڑا اہم شروع سے رہا ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے مساجد کو صرف اور صرف نماز پڑھنے کے لیے رکھ رکھا ہے۔ ہم نے اس پر مختصر روشنی ڈالی تھی اور مختصر گفتگو میں نے گزشتہ جمعہ کی تھی۔ آج مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑی تفصیل سے یہ بات بتاؤں کہ یہ مساجد جو ہیں یہ اسلامی معاشرے میں، اسلامک سوسائٹی میں ایک پاور ہاؤس کی حیثیت رکھتی ہے۔ مسجد صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ یہاں آئیں جمعہ کی نماز پڑھ لیں، آپ آئے فجر ظہر عصر مغرب کی نماز پڑھ لیں چلے جائیں۔ مسجد کے ذریعے سے دینی دنیاوی ہر طرح کے کام ہونے چاہیے۔ قرن اول میں یہ سارے کام ہوتے رہے۔ مساجد پاور ہاؤس ہیں، جس طرح سے یہاں سے روحانی پاور سپلائی ہوتا، روحانی پاور سب کو ملتا ہے، اسی طرح سے انسان کی جسمانی ضرورتیں بھی یہاں سے پوری ہونی چاہیے۔ انسانی معاشرے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک مقام ہے اور مؤثر مقام ہے۔ یہاں سے اگر کوئی کام کیا جائے تو وہ اس میں اخلاص بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اور وہ بہت زیادہ سکسیزفل بھی ہے۔
اور ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ یہ باتیں کہی جا رہی ہے اور میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں اور میں ہی پہلا بندہ ہوں جو کہہ رہا ہوں، نہیں، یہ ایشیائی ممالک کی صورتحال ہے۔ آپ یورپی ممالک کے صورتحال پر نظر ڈالیں تو آپ کو ملے گا کہ وہاں کی مسجدیں ان تمام ضرورتوں کو پورا کر رہی ہیں۔ مسجدوں میں لائبریریاں بھی ہیں، مسجدوں میں درسگاہیں بھی لگتی ہیں، حتیٰ کہ مسجد کے اندر اولڈ ایج ہاؤس ہے۔ یورپی ممالک میں غیر مسلم ہو یا مسلمان ہوں، جب بچے بڑے ہوتے ہیں اور ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں رکھ دیتے ہیں، اور کبھی مہینے میں 2 مہینے میں کبھی چلے گئے ہفتے میں ماں باپ سے ملاقات کر لی، ہو گیا۔ یہ وہاں کا سسٹم ہے، وہ نظام ہے۔ تو وہاں جو مسجدیں ہیں ان مسجدوں میں اس کا بھی انتظام ہے کہ جو بچے اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں رکھنا چاہتے ہیں وہ مسجدوں میں رکھیں۔ باضابطے ان کا ایک گوشہ ہوتا ہے، ایک مخصوص، جس میں وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، ان کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ تو لائبریریاں ہیں، درسگاہیں ہیں، اولڈ ایج ہاؤس ہے، اور اسی طریقے سے رفاہی کام کے لیے بیت المال ہے، ٹرسٹ ہے، سوسائٹی ہے، فاؤنڈیشن ہیں، کئی طرح کے ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشن ہیں، جن کے ذریعے سے اسلامی معاشرے میں، اسلامی سوسائٹی میں بہت طرح کے کام انجام پذیر ہوتے ہیں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایشیائی ممالک میں گرچہ یہ صورتحال نہیں ہے، اس طرح کا سسٹم اور اس طرح کا نظام گرچہ نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بعض مدارس کے بعض مساجد کے ذمہ داروں نے اس طرح کا نظام برپا کر رکھا ہے اپنے ہندوستان کی کئی مسجدوں میں۔ حیدرآباد کا آپ نے نام سنا ہے، بہت مشہور شہر ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہے بعض علاقوں میں۔ وہاں پر ایک مسجد اسحاق ہے، اس مسجد اسحاق کے اندر ایک ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کے نام سے ٹرسٹ ہے اس مسجد میں، اور اس مسجد میں بہت سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں اس فاؤنڈیشن کے تحت۔ اس مسجد ہی کے جتنے بھی صدر سیکریٹری ممبران ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے مسجد رحمت ہے حیدرآبادی میں، جس میں مسلمان غیر مسلموں کو بلاتے ہیں اور کئی طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے امن و شانتی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ یہ مساجد دہشت گردی کے اڈے نہیں ہیں، یہ مساجد تفریق اور تمیز کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہاں اصول مساوات کا، اخوت کا، ہمدردی کا پیغام ملتا ہے، اور غیر مسلموں کو بلا کر کے گاہے بگاہے پروگرام ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلموں کا داخلہ مسجد میں ممنوع ہے، غیر مسلم کیسے آئیں گے، نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضیوف کے، مہمانوں کے، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، ان کے ٹھہرنے کا قیام آپ نے انتظام مسجد نبوی میں کیا۔ وفود آتے تھے، غیر مسلم آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ان سے ملاقات کرتے تھے۔ غیر مسلم کا داخلہ مسجد میں ممنوع نہیں ہے، یہ ہم اور آپ نے تصور کر لیا کہ غیر مسلم ہے تو مسجد میں کیسے جائے گا، نہیں، آ سکتا ہے آرام سے، اس کی اجازت ہے اسلام کے اندر۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح کے پروگرام مسجدوں میں ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ کوئی بات اگر مسجد میں کوئی بات ہو، رکھی جاتی ہے، میٹنگ رکھی جائے، کوئی نشست ہو، اگر کہا جائے کہ بھائی مسجد میں نہ، مسجد میں کے جائیے، بہت آدمی ناپاک ہو رہا ہے تو کہ مسجد میں جائیے، مدرسہ میں رکھا۔ تعجب کی بات ہے کہ مسلمان اور ناپاک ہو، جس نے وہ اسلام جس نے یہ کہا کہ صفائی آدھا ایمان ہے، اس کے ماننے والے لوگ ناپاک رہیں، تعجب کا مقام ہے۔ مسجد میں جانے سے کترائیں،
کسی بیٹھک میں مسجد میں اگر بیٹھک ہو جائے تو جانے سے کترائیں، اس لیے کہ مسجد ہے، ہم جمعہ کو جب غسل کریں گے تو نماز شروع کریں گے، یا یہ کہ جائیں گے پھر؟ سوچنے کا مقام ہے اس پر یہ، اور اس پہ سوچنا چاہیے، سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ بہرحال بات آگے بڑھ جائے گی ادھر۔ اسی طرح سے آپ کی پرانی دہلی میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کے اندر سبز مسجد کا نام، سبز مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے اندر جو بیسمنٹ ہے، نیچے کا حصہ ہے، اس میں سلائی مشین بھی ہے، کوچنگ سینٹر بھی ہے، رفاہی کام کے لیے جو ٹرسٹ ہے، اسی ٹرسٹ کے تحت سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان کے اندر اس طرح کی مسجدیں نہیں ہیں جہاں سے یہ کام نہ ہوتے ہوں۔ بہت سارے مساجد ہیں جن سے یہ کام ہو رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کا ذہن اس طرح کا بن جائے، اس طرف آ جائے آسانی کے ساتھ کہ یہ مسجدیں صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ انسانی مسلمانوں کی جتنی بھی ضرورتیں، انسان کے جتنی بھی ضرورتیں ہیں یہاں سے پورے ہونے چاہیے۔ مقدمہ کی بات آ جائے، لڑائی جھگڑے کی بات آ جائے تو مسجدوں میں بیٹھ کر اس کا حل کیا جائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کئی فیصلے صادر فرمائے ہیں، کئی لوگوں کے لڑائی کے مسئلے کو حل کیا ہے، معاملے کو حل کیا ہے، اس کا تصفیہ کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا اور واضح طور پر کہا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات آ جائے، تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں، ایک واقعہ آیا، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان تھا بدیل نام کا، اور دو نصرانی تھے یعنی عیسائی جن کا نام تھا تمیم اور عدی۔ یہ تینوں آدمی جا رہے تھے سفر میں، سفر تجارت میں، تینوں کے یہ پارٹنرز تھے، یہ آپس میں بزنس مین تھے، پارٹنر تھے، سفر تجارت میں ہیں۔ تو بدیل نامی جو مسلمان تھا وہ بیمار ہو گیا، اس نے جلدی جلدی ایک فہرست بنائی سامان کی کہ میرے پاس یہ سامان ہے، اور سامان فہرست بنانے کے بعد اس نے میں ڈال دیا سامان میں۔ اس کے جو دو پارٹنر تھے عیسائی، اس کو یہ کہا کہ یہ میں اگر انتقال کر جاؤں تو میرے بچوں تک یہ مال پہنچا دینا، سامان پہنچا دینا۔ اس نے دیکھا تو اس میں ایک پیالہ تھا جو چاندی کا تھا، اوپر سے سونا کا پانی چھوڑا ہوا تھا۔ لالچ میں وہ لے لیا، دونوں نے اس پیالے کو نکال لیا۔ بہرحال اس کے وارثوں تک وہ سامان پہنچا، اس کا انتقال ہو گیا راستے ہی میں، وارثوں تک سامان پہنچا تو اس نے نکالا، دیکھا تو فہرست ملی تو اس میں سارا سامان تھا جس نے لکھا تھا، اس نے جو سامان لکھا تھا وہ سب سامان تھا، لیکن ایک پیالہ غائب تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے، بدیل نامی مسلمان کے جو وارثین تھے وہ آئے اور کہا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان دونوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا، دیکھیے قرآن کریم ہے، فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، ان دونوں کو روکو، تم ان دونوں کو روکو نماز کے بعد۔ نماز کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں، اور یہ کون سی نماز تھی؟ عصر کی نماز تھی۔ عصر کی نماز کے بعد ان کو روک لو اور ان کو قسمیں دلاؤ۔ پوری تفصیل ہے، میں یہ پوری تفصیل اگر بتانے لگوں تو وقت اسی میں چلا جائے گا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑائی جھگڑے جو بھی ہیں، جس طرح کے بھی معاملات ہیں، یہ مسجد میں طے ہونے چاہیے۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ان کو بلاؤ، ان کو روکو اور ان سے قسمیں لو۔
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رفاہی کام اس کے ذریعے ہوتے تھے۔ ایک صاحب تھے، راستے میں جا رہے تھے، ان کا اونٹ مر گیا، آ گئے، ان کو پتہ تھا کہ یہ مسجدیں جو ہیں یہاں سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ کے نبی میں راستے میں مسافر ہوں، راستے میں جا رہا تھا، میرا اونٹ مر گیا ہے، آپ کوئی سواری عنایت فرما دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ویسے اس مزاح کے موڈ میں تھے، کہا اچھا بیٹھو میں اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ وہ پریشان ہو گیا کہ میں تو مسافر آدمی ہوں، سفر کرنا ہے، جانا ہے، سواری چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں اونٹنی کا بچہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ منگایا اور کہا یہ لو، یہ بھی کسی اونٹنی کا ہی بچہ ہے، یہ بھی کسی اونٹنی ہی کا بچہ ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس شخص کو یہ معلوم تھا کہ اس مسجد سے ضرورت ہماری پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی طرح کا کہ ان کو اونٹ کی ضرورت تھی، کہیں جانا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور سوال کر دیا، کہا کہ نہیں ہے، اس وقت سچویشن اور حالات کچھ اور تھے، انکار کر دیا، پھر مانگا، پھر انکار کر دیا، پھر اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لیا کہ میرے پاس نہیں ہے، خدا کی قسم۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کسی آدمی نے 2 اونٹ دے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوائے، اور پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور دے دیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوا، پوچھ دیا اللہ کے نبی آپ نے تو کہا تھا کہ نہیں ہے، پھر آپ نے قسمیں بھی کھا لی۔ بر ایک تفصیل واقعہ ہے، واقعہ پورے طور پر بیان کرنا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ذریعے سے وہ کام انجام دیا ہے کہ لوگوں کو یہ یقین رہتا تھا کہ اس مسجد سے ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی بے سہارا ہے، کسی طرح کا بھی ہے، وہ ساری کے ان تمام کی ضرورت مسجد سے پوری ہوتی تھی۔ تو مسجد نبوی ایک عظیم مرکز بن گئی ہوئی تھی ان تمام کاموں میں۔ ہمارا بھی اخلاقی اور دینی فریضہ ہے کہ ہم مسجدوں کو اسی طرح سے آباد کریں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے جتنا کام ہم سے ہو سکتا ہے، دینی کام ہو سکتا ہے، اصلاحی کام ہو سکتا ہے، رفاہی کام ہو سکتا ہے، جو جتنا کام ہو سکتا ہے ہم مسجدوں سے کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے ایک کام کریں، پھر دوسرا کام کریں، تیسرا کام کریں۔ اچھا تعلیمی کام ہم نہیں کر سکتے تو تعلیمی کام کے لیے جہاں ہے، ابھی بھی اپنے علاقے میں مسجد ہے جہاں پر مکتب قائم ہے، مسجد سے اٹیچ ہے، مسجد میں بھی دینی تعلیم دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بچے ہیں تھوڑے سے ہنگامہ کریں گے کیا ہوگا، لیکن مسجد سے تو جڑے رہیں گے، یہی قوم کے مستقبل ہیں، قوم کے معمار یہی لوگ ہیں۔ مسجد میں بچے آتے ہیں، ہم دھکا دے کر کے مار پیٹ کے بھگا دیتے ہیں کہ بھگو بدماشی کر رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے سب۔ وہ بچے ہیں، وہ بدماشی کریں گے، ہاں انہیں پیار محبت سے سمجھایا جا سکتا ہے، سمجھا کر کے ان کو رکھا جا سکتا ہے۔ جب ابھی متنفر ہو جائیں گے بچے تو مسجدوں سے ہمیشہ دور رہیں گے۔ مسجدیں آئیں گے بچے تو مسجدوں کی عظمت ان کے دل میں بیٹھے گی آہستہ آہستہ، اور وہ مسجد سے جڑ جائیں گے۔ بہرحال اگر دینی کام نہیں ہو سکتا، اصلاحی کام کر سکتے ہیں۔ یہ جلسے جلوس اتنے ہوتے ہیں، ان جلسوں جلوس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی فائدہ آج کے دور میں دیکھ لیجیے آپ، سوائے اس کے کہ تھوڑا سا ہو ہنگامہ ہو جاتا ہے، لیکن مساجد سے اصلاحی کام بہت بہتر اور اچھے انداز میں ہو سکتا ہے۔ تو اصلاحی کام مسجد سے کرنے چاہیے، رفاہی کام کرنے چاہیے۔ اور جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعہ بتایا، اور ہم لوگ کیا ہیں کہ عجیب ہیں، ہمارا مزاج کیسا بن گیا پتہ نہیں، ہم لوگ چوک چوراہوں پر جا کر، ہوٹلوں پر جا کر ادھر ادھر بیٹھ کر 10-20 روپیہ کیا 50-100 روپیہ خرچہ کر دیں گے، لیکن جمعہ میں آئیں گے وہی 2 روپیہ لے کر کے، 5 روپیہ لے کر کے، ہے نہیں؟ بہت سارے لوگ تو ہاتھ بھی نہیں بڑھاتے ہیں، اور لے کے کوئی بڑھاتے بھی ہیں تو اس میں کتنا روپیہ دیتے ہیں، 2 سے 4 روپیہ، 5 روپیہ۔ ارے اللہ کے بندے، ہفتہ میں 1 مرتبہ مسجد میں آتے ہیں،
ان مسجدوں سے ہم ضرورتیں پوری کر رہے ہیں اپنی۔ اگر ہم 10 روپیہ اس میں ڈال دیں گے تو ہمارا کیا چلا جائے گا؟ ہم ایک دن میں 50-100 روپئے خرچہ کر دیتے ہیں۔ ہفتے میں اگر 10 روپیہ دے دیں، 20 روپیہ دے دیں تو کیا چلا جائے گا؟ کچھ جا سکتا ہے؟ ایک چائے ایک پان کا پیسہ جائے گا اس سے۔ ٹھیک ہے، ہم جمعہ کو ایک چائے ایک پان کم ہی کھا لیں گے، کیا خیال ہے؟ 10 روپیہ، لیکن مسجد میں ہر فرد کی کوشش ہونی چاہیے، ہر فرد کی، کہ ہم انشاءاللہ جمعہ میں 10 روپیہ ڈال کر جائیں گے، ڈالیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ جمعہ سے ہر ایک فرد یہ ارادہ کر لے کہ ہم 10 روپیہ مسجد کے چندہ جو ہوتا ہے اس تھیلے میں انشاءاللہ ہم 10 روپیہ ڈالیں گے انشاءاللہ۔ ارادہ لگتا ہے پختہ نہیں ہے، بہت کم آواز آ رہی ہے، ہاں انشاءاللہ ڈالیں گے۔ اور اسی طرح سے رفاہی کام کے لیے ہوں گے، یہ جناب شمشاد صاحب نے کہا کہ ہم کرنے والے ہیں، اور باقی بہت سارے لوگوں کو، نوجوانوں کو خاص طور سے اس میں آگے آنا چاہیے، بوڑھوں کو رکھنا چاہیے مشورہ کے لیے۔ کام تو نوجوان کریں گے کہ ان کا خون گرم ہے اور دوڑ بھڑا کر سکتے ہیں۔ جو سسٹم ہے اپنا اپنا نظام جو بنانا چاہتے ہیں وہ بنا کر کے یہ کام کیجیے، انشاءاللہ اس میں بڑی خیر ہے اور بڑی برکتیں ہیں اور بہت کچھ ہے، اپنا بھی بھلا ہے، لوگوں کا بھی بھلا ہے اور فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔